ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا ناظر له ولا ناظم له ولا قادر له ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبد الله ورسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کیسے ممکن ہے کہ حقائق بھی سرابوں میں ملے کیسے ممکن ہے کہ حقائق بھی سرابوں میں ملے کیسے رحمت حق کے نشاں عذابوں میں ملے نشائے عشق محمد سے خدا ملتا ہے یہ وہ نشہ نہیں جو تم کو شرابوں میں ملے عزیزان محترم بھائیوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ہر اس نعمت پر سگبار شکر گزار ہونا چاہیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے۔ ہمارے جسم کا ہر بال، ہمارے جسم کا ہر جز اللہ کے احسانات کے سمندر کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بیٹھنے کے لیے ایک اور سٹیج اور کرسی کی صورت میں ہمیں ایک اور نعمت سے نوازا ہے۔ جن لوگوں نے اس کے اندر محنت کی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی نیکی کو قبول فرمائے۔
عزیزان محترم، محترم بھائیوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اپنے بندوں کے ساتھ محبت کا سلسلہ جو اللہ کا چل رہا ہے، اس کی کوئی داستان اگر لکھنا چاہے تو نہیں لکھ سکتا۔ اس کو اگر کسی ترازو کے اندر تولنا چاہے تو نہیں تول سکتا، اگر کسی برتن کے اندر ماپنا چاہے تو نہیں ماپ سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کے ساتھ کتنی محبت والا معاملہ فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالی 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ تو محبت کرتے ہیں، اگر 71 مائیں ہو جائیں تو پھر ماؤں کی محبت بڑھ جائے گی اور اللہ کی کم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کثرت کے طور پر اللہ کی محبت کو بیان کرنے کے طور پر یہ ارشاد فرمایا، ورنہ یہ کوئی ترازو نہیں، تکڑی نہیں ہے، کسوٹی نہیں کہ جس پر تولا گیا اللہ کی محبت کو اور ماؤں کی محبت کو۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے اور انتھک محبت، ان گنت محبت کرتی ہے، اگر 70 مائیں ہو جائیں تو وہ کتنی زیادہ محبت کریں گی۔ تو جب ان 70 ماؤں کی محبت کو شمار نہیں کیا جا سکتا تو اللہ کی محبت کو بھی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ محبت فرماتے ہیں، اور یہ ایک ایسی محبت ہے، میں نے بتایا تھا نا 2-3 جمعے پہلے کہ 2 محبتیں انسان کے لیے بے لوث محبتیں ہیں، ان کے اندر کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں۔ ایک والدین کی محبت اور دوسری اللہ کی محبت، کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں۔ اللہ نے بلا ہم سے کیا لینا ہے؟ تو بے لوث محبت، لالچ کے بغیر محبت، بے مقصد محبت۔ رب العالمین نے، اب جب دنیا کا یہ قانون ہے، ورنہ اللہ کو دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا کا قانون ہے اور انسان کی فطرت اور انسان کا ذہن ہے کہ انسان اس وقت بات مانتا ہے جب اس پر دلائل پیش کیے جائے، اس کو ثابت کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اپنے بندوں کے ساتھ محبت ہے، اس کو رب العالمین نے ثابت کرنے کے لیے 4 قسم کے دلائل پیش کیے۔ کتنے؟ تھوڑا تھوڑا بولیں میرے ساتھ۔ 4 قسم کے دلائل۔ پہلی دلیل، رب العالمین نے جو دی ہمیں، اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دلیل اس طرح بنے گی کہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ دیکھو لوگوں، کہ کوئی انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ تحفے دیتا ہے، دلیلیں دیتا ہے، اور اس کی محبت کا اندازہ ان تحفوں سے لگایا جاتا ہے کہ دیکھتا ہوں اس نے کتنا اچھا مجھے تحفہ دیا۔ اگر تحفہ اچھا ہے تو اس کا مطلب ہے محبت بھی انتہائی مرتبے کی اور انتہائی قسم کی ہے۔ تو رب العالمین نے اپنی محبت پر جو پہلی دلیل اور پہلا تحفہ دیا، اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ دیکھ میں تیرے ساتھ کتنی محبت کرتا ہوں کہ میں نے تجھے اپنے خزانوں میں سے جو سب سے قیمتی تحفہ تھا وہ تجھے دے دیا۔
دوسری دلیل اور دوسرا تحفہ جو اللہ نے اپنی محبت پر قائم کیا اس کا نام ہے کتاب اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ دیکھ میں تیرے ساتھ کتنی محبت کرتا ہوں کہ میں نے تجھے اپنی کتاب عطا فرمائی ہے۔ تیسری دلیل، یہ جو پہلے ہیں نا یہ دونوں تحفے ہیں، جو دوسری دو ہیں وہ دونوں دلیلیں ہیں۔ تیسری دلیل جو ہے جو حقیقت میں پہلی ہے اس کا نام ہے یہ ساری کائنات، یہ عالمین، یہ سارے علام۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ اگر میری محبت کو تو نے پہچاننا ہے تو اس کائنات کے اوپر غور کر۔ کتنی ہو گئی؟ 3۔ آخری دلیل جو اللہ نے اپنے توحید پر اور اپنی محبت پر دی اس کا نام ہے انسان کا جسم۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھ تیرے جسم کے اندر میں نے ایک بڑی کائنات بنائی جس کو کائنات کہتے ہیں، ایک چھوٹی کائنات تیرا جسم، اس کے اندر بھی میں نے سبزے اگائے، نہریں چلائیں، دریا چلائے۔ اب وقت نہیں ورنہ تفصیل کرتا۔ تو یہ جسم انسان کا یہ چوتھی دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر۔ پہلی دلیل کون سی تھی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، رب العالمین نے فرمایا میرا بندہ جو میں نے اپنی محبت پر پہلی دلیل قائم کی آج تجھے اس کا تھوڑا سا نظارہ کرواؤں، تجھے تھوڑا سا اس کا تعارف کرواؤں۔ رب العالمین فرماتے ہیں میرا بندہ ابھی تک اس زمین کو بچھایا نہیں گیا تھا، ابھی تک اس آسمان کو بلندیاں عطا نہیں کی گئی تھیں، ابھی تک اس زمین کے نشیب و فروز عطا نہیں کیے گئے تھے، ابھی تک دریاؤں کو روانیاں عطا نہیں کی گئی تھیں، ابھی تک سمندروں کو جوانیاں عطا نہیں کی گئی تھیں، ابھی تک سمندروں کو لہریں عطا نہیں کی گئی تھیں، ابھی تک لہروں کو تلاطم عطا نہیں کیا گیا تھا، ابھی تک تلاطم کو شور اور غل عطا نہیں کیا گیا تھا، ابھی تک درختوں کو سبزہ عطا نہیں کیا گیا تھا، ابھی تک سبزے کو خوبصورتی عطا نہیں کی گئی تھی، ابھی تک اس آسمان کو نیل گو نہیں کیا گیا تھا، ابھی تک اس آسمان کو دھواں نہیں کیا گیا تھا، ابھی تک اس زمین کو کالی مٹی عطا نہیں کی گئی تھی، ابھی تک اس زمین کو سبزے اور ترکاریاں عطا نہیں کی گئی تھیں، ابھی تک اس زمین میں نہروں اور ندیوں کا نظام قائم نہیں کیا گیا تھا، ابھی تک ان ستاروں کو چمکنا عطا نہیں کیا گیا تھا، ابھی تک اس چاند کو چاندنی عطا نہیں کی گئی تھی، ابھی تک اس سورج کو میٹھی میٹھی روشنی عطا نہیں کی گئی تھی، ابھی تک اس دن کو اجالا عطا نہیں کیا گیا تھا، ابھی تک اجالے کو خوشنودی عطا نہیں کی گئی تھی، ابھی تک راتوں کو تنہائی عطا نہیں کی گئی تھی، ابھی تک تنہائی کو اندھیرے عطا نہیں کیے گئے تھے، ابھی تک اس چاند کو میٹھی میٹھی چاندنی عطا نہیں کی گئی تھی، ابھی تک اس زمین کا نظام قائم نہیں کیا گیا تھا، ابھی تک انسان کے جسم کو روح عطا نہیں کی گئی تھی، ابھی تک روحوں کو جسم عطا نہیں کیا گیا تھا، ابھی تک انسان کو بولنے کی قوت عطا نہیں کی گئی تھی، ابھی تک لوگوں کی تقدیریں نہیں لکھی گئی تھی، ابھی تک آسمانوں کو اوپر نیچے بنایا نہیں گیا تھا، ابھی تک زمین کے اوپر نیچے ہونے کا نظام قائم نہیں کیا گیا تھا، ابھی تک دنیا
دنیا کا وجود بھی نہیں تھا میرا بندہ، ابھی تک اس سورج کی میٹھی میٹھی روشنی کو وجود نہیں دیا گیا تھا، ابھی تک لوگوں کے حسن و جمال کو وجود نہیں دیا گیا تھا، ابھی تک لوگوں کے آنے اور جانے کو وجود نہیں دیا گیا تھا، ابھی تک زمین پر زلزلے چلنے اور رکنے کا وجود نہیں دیا گیا تھا، ابھی تک اس دھرتی کو وجود نہیں دیا گیا تھا میرا بندہ۔ اس وقت کی بات ہے، میں نے اس وقت ایک مجلس سجائی تھی، میں نے اس وقت ایک جلسہ قائم کیا تھا، میں نے اس وقت لوگوں کو اپنے سامنے اکٹھا کیا تھا۔ اللہ وہ کیسے لوگ تھے؟ رب العالمین فرماتے ہیں کوئی عام لوگ نہیں تھے، بڑے عظیم الشان لوگ تھے، بڑے عظیم المرتبے لوگ تھے، بڑے شانوں اور عظمتوں والے لوگ تھے۔ اللہ وہ کیسے لوگ تھے؟ رب العالمین فرماتے ہیں کوئی عام لوگ نہیں تھے بلکہ نبیوں کی جماعت تھی، سارے کے سارے انبیاء کرام کی جماعت تھی۔ میں نے ان کو اپنے سامنے اکٹھا کر لیا، ان کی روحوں کو میں نے اپنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے آدم کی روح کو بھی اکٹھا کر لیا، میں نے موسیٰ کی روح کو بھی اکٹھا کر لیا، میں نے نوح کی روح کو بھی اکٹھا کر لیا، میں نے ابراہیم کی روح کو بھی اکٹھا کر لیا، میں نے عیسیٰ کی روح کو بھی اکٹھا کر لیا۔ سارے کے سارے انبیاء کرام کی روحوں کو میں نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اکٹھا کر لیا، سارے کے سارے یوں چیونٹیوں کی طرح میرے سامنے رینگنے لگ گئے۔ میں نے ان سے خطاب کیا، اللہ مجلس بھی بڑی عظیم، کیونکہ انبیاء کرام کی جماعت تھی، اس میں خطاب کرنے والا خطیب بھی بڑا عظیم، کیونکہ وہ خود رب العالمین ہے۔ اللہ تو نے اس مجلس کے اندر کیا بیان کیا تھا؟ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے کچھ بھی بیان نہیں کیا، بلکہ میں نے محمد الرسول اللہ تمہارے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ کی شان اور عظمت کو بیان کیا تھا۔ ثم جاءکم رسول، اللہ تو نے اس مجلس کے اندر پیارے پیغمبر کی شان اور عظمت کو کیسے بیان کیا؟ رب العالمین فرماتے ہیں میرا بندہ میں نے ان لوگوں کو بتایا، انبیاء کرام کی جماعت کو بتایا کہ میں نے تمہیں عظمتیں عطا کرنی ہے، میں نے تمہیں بلندیاں عطا کرنی ہے، میں نے تمہیں عزت عطا کرنی ہے، تمہارے سروں پر میں نبوت کا تاج سجاؤں گا، تمہارے اوپر جو ذمہ داریاں ہوں گی وہ عام لوگوں پر نہیں ہوں گی، تمہارے سروں پر میں نے نبوت کا تاج سجانا ہے، تمہیں لوگوں کا میں مقتدا اور امام بنا کر بھیجوں گا، تمہیں عزت عطا کروں گا، تمہیں بلندیاں عطا کروں گا، تم میں سے کوئی آدم صفی اللہ بنے گا، تم میں سے کوئی نوح نجی اللہ بنے گا، تم میں سے کوئی ابراہیم خلیل اللہ بنے گا، تم میں سے کوئی موسیٰ کلیم اللہ بنے گا، تم میں سے کوئی عیسیٰ روح اللہ اور کلمت اللہ بنے گا۔ یہ ساری شانیں، یہ ساری عظمتیں میں نے تمہیں عطا کرنی ہے، لیکن تمہارے بعد ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے بعد ایک رسول آئے گا، ایک شان والا پیغمبر آئے گا، ایک مقام والا پیغمبر آئے گا، ایک مرتبہ والا انسان آئے گا، اس کو میں نے بڑے مرتبے دینے ہیں، وہ چلے گا تو آسمان کو بلندیاں ملیں گی، وہ بیٹھے گا تو زمین کو سکون مل جائے گا، اس کے پاؤں پہ لگنے والے ذرے عالمین کے لیے ہادی بن جائیں گے، وہ صادق اور امین بن کے آئے گا، اتنا بڑا صادق ہوگا کہ اس کو ماننے والا صدیق اکبر کہلائے گا، اتنا بڑا عادل ہوگا کہ اس کو ماننے والا فاروق اعظم عدل و انصاف کا پیکر کہلائے گا، اتنا بڑا وہ غنی ہوگا کہ اس کو ماننے والا عثمان غنی کہلائے گا، اتنا بڑا بہادر ہوگا کہ اس کو ماننے والا حیدر کرار کہلائے گا، اتنا بڑا ہوگا، اتنی شان والا ہوگا کہ اس کو ماننے والا خالد بن ولید
اللہ کی تلوار کہلائے گا، اس کو میں نے بڑی شان عطا کرنی ہے۔ وہ مسکرائے گا تو پھول جھڑنے لگ جائیں گے، وہ بولے گا تو پھول جھڑنے لگ جائیں گے، وہ غصے میں آئے گا تو جہنم ابلتی ہوئی نظر آئے گی، وہ چلے گا تو آسمان خوش ہوتا ہوا نظر آئے گا، وہ اوپر دیکھے گا تو ستارے شرما جائیں گے۔ میرے پیغمبر ہو، میں نے اس پیغمبر کو بڑی شان عطا کرنی ہے، شاہ شہاں بناؤں گا، انجم تاباں بناؤں گا، مونی سے دل شکستگاں بناؤں گا، راحت قلوب عاشقاں بناؤں گا، شمس العارفین بناؤں گا، امام العالمین بناؤں گا، امام المتقین بناؤں گا، امام الموحدین بناؤں گا، محب الفقراء بناؤں گا، محب الغرباء بناؤں گا، مورث کمالات آفرین بناؤں گا، قبلہ عالم بناؤں گا، جان مجسم بناؤں گا، خیر مجسم بناؤں گا۔ شاعر کہتا ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ۔ سارے کے سارے انبیاء کرام کی جماعت کے جو اوصاف ہیں، سارے کے ساری شانوں کو میں محمد الرسول اللہ کے اندر جمع کر دوں گا۔ حضرت آدم کی دعاؤں کو بھی محمد میں جمع کروں گا، حضرت عیسیٰ کے تقوی کو بھی محمد میں جمع کروں گا، حضرت نوح کی تبلیغ کو بھی محمد میں جمع کروں گا، حضرت ابراہیم کی قربانیوں کو بھی محمد میں جمع کروں گا، حضرت عیسیٰ کی خوشنودی کو بھی محمد میں جمع کروں گا، حضرت یوسف کی حسن کو بھی محمد میں جمع کروں گا، حضرت یحییٰ کے تقوی کو بھی محمد میں جمع کروں گا، حضرت اسماعیل کے حوصلے کو بھی محمد میں جمع کروں گا۔ شان عطا کرنی ہے، مقام عطا کرنی ہے، مرتبے عطا کرنی ہے، خاتم النبیین بناؤں گا، شافی محشر بناؤں گا، شفیع المذنبین بناؤں گا، مرتبے دینے ہیں۔ شاعر کہتا ہے زندگی ختم ہو گئی، قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ شانیں دے دے کر، مقام دے دے کر، مرتبے دے دے کر، عزتیں دے دے کر، اللہ فرماتے پھر میں آخر میں فرماؤں گا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ رحمت للعالمین۔ یہ پہلی دلیل ہے اللہ کی محبت پر۔ کیا بنایا؟ رحمت للعالمین۔ رحمت کا معنی، رحمت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رحم کرنے والا، اتنا ہی صرف؟ اور بھی بہت کچھ ہے، اور بھی بہت کچھ ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرا پیغمبر ہم نے آپ کو صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے، صرف۔ دو میاں بیوی اپنے صحن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آنگن کے اندر، اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیوی کہتی ہے کاش کہ اللہ ہمیں بھی بیٹے دیتا، کاش کہ اللہ ہمیں بھی بیٹیاں دیتا، ہمیں بھی بچے دیتا، کہ ہمارے آنگن میں بھی رونے اور ہنسنے کی آوازیں آتی۔ پھر آگے کہتی ہے اب تو ہماری عمر ڈھل گئی، ہماری ہڈیاں بانجھ ہو گئیں، ہمارے بال سفید ہو گئے، اب بھلا کون سی عمر ہے بیٹا لینے کی؟ بیوی کا نام لوں، خاوند کا بھی نام لوں؟ بیوی کا نام اماں سارہ ہے، خاوند کا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ اگر آپ محسوس نہ کریں تو حضرت ابراہیم کوئی عام شخص نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ ان کے پاس اولاد نہیں، عمر 120 سال ہے، بیوی کی عمر 100 سال کے قریب ہے،
اولاد گھر نہیں۔ بیوی کہتی ہے اب تو آپ کی ہڈیاں بانجھ ہو گئیں، جوانی کا دور چلا گیا، بڑھاپے نے اپنے ڈیرے ڈال لیے، اب بڑا اولاد کہاں سے ملے گی؟ یہی باتیں کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ چاند نوجوان سفید اماموں والے، سفید کپڑوں والے، کالی زلفوں والے، کالی داڑھیوں والے اندر داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم جلدی جلدی بچڑا کو ذبح کیا اور ان کے سامنے لا کر رکھ دیا، بعجل سمین، بھنا ہوا۔ قرآن کہتا ہے جلدی جلدی لے کر آئے بھنا ہوا بچڑا، اور کہتے ہیں کھاؤ نا، کھاتے نہیں ہیں، کھاتے نہیں ہیں۔ ابراہیم فرماتے ہیں کھاؤ نا، کھاتے نہیں ہیں۔ ابراہیم کو کون بتائے کہ یہ کھانے والے نہیں ہیں بلکہ فرشتے ہیں اللہ کے۔ اگر نوری بشر کے لبادے میں آ جائے، بشر کا لباس پہن کر آ جائے تو وہ کھاتا پیتا نہیں ہے۔ اور ہمارے پیغمبر کھاتے پیتے تھے۔ ہمارے پیغمبر بازار میں چلتے تھے، مسجد میں جاتے تھے، سارے بشری تقاضے آپ نے ہمیں کر کے دکھائے۔ ورنہ اگر وقت کا پیغمبر، وقت کا نبی نور ہو، بشر نہ ہو تو وہ لوگوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا، لوگوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا۔ نمونہ وہی بنتا ہے جو بشر ہو، جو انسان ہو۔ آپ مجھے بتائیں اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوری ہوتے تو ان کی شادیاں بھی نہ ہوتی، اولاد نہ ہوتی۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، بیٹوں کے ساتھ محبت کیا کرو، بیٹیوں کو عزت دیا کرو۔ لوگ آگے سے کیا کہتے؟ تیری کون سی بیوی ہے؟ تجھے کیسے پتا کہ بیویوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جاتا ہے؟ تو انہوں نے جب کہا کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو پہلے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے دکھایا۔ تو نبی نمونہ تب بنتا ہے جب وہ بشر اور انسان ہو۔ تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کھاؤ نا، وہ نہیں کھاتے۔ کیسے کھائیں؟ ان کو نہیں پتا کھانا کیسے ہے۔ تو نوری جب بشر کے لباس میں آ جائے تو وہ کھاتا پیتا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا۔ سارے نہیں بول رہے آپ، علم غیب نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو ان کو پتا ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں، انسان نہیں ہے۔ کیوں آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کون سی خوشخبری؟ وہ کہتے ہیں خوشخبری دینے آئے ہیں، بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ حضرت سارہ، اماں سارہ جو 100 سال کے قریب پہنچ چکی تھیں، ساتھ ہی کھڑی تھیں، یوں ہاتھ رکھا اور کہتی ہیں خوشخبری وہ بھی بیٹے کی، میرے خامل کی طرف دیکھو بوڑھا ہو گیا، میری طرف دیکھو بال سفید ہو گئے، تم کہتے ہو خوشخبری لے کر آئے ہو۔ فرشتے کہتے ہیں تعجبین من امر اللہ، اللہ کی رحمت سے تعجب کرتی ہے۔ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں جب ابراہیم کی عمر 120 سال ہو، بیوی کی عمر 100 سال ہو، ہم حضرت ابراہیم پر رحمت کرتے ہیں اور اس کو بیٹا عطا کر دیتے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہ کائنات شرک کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی،
कुफर की तारीकियों में डूबी हुई थी। कोई लात को पुकारता, कोई उज्जा को पुकारता, कोई हुबल को पुकारता, सारे के सारे बुतों को उन्होंने बनाया हुआ है। ये खाना देने वाला बुत है, ये पानी देने वाला बुत है, ये सफर पर ले जाने वाला बुत है। अल्लाह फरमाते हैं सारी की सारी कायनात अल्लाह को छोड़कर औरों की तरफ जा रही थी। कायनात पर अंधेरा छा गया था, कायनात को कोई अंधेरों से निकालने वाला नहीं था। अल्लाह फरमाते हैं फिर जब हमने देखा कि हजरत इब्राहीम बूढ़े हो गए, उनकी बीवी बूढ़ी हो गई, हमने उन पर रहमत की, उनको इसहाक अता फरमा दिया। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं जब ये सारी कायनात अंधेरों में डूब चुकी थी तो हमने इस कायनात को मोहम्मद जैसा रसूल अता कर दिया। ये माना है रहमत का। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे भाइयों, हमारा पैगंबर रहीम था, इसीलिए तो सारी जिंदगी हमारे लिए दुआएं करता रहा। सारी सारी रात अल्लाह के पैगंबर मुसल्ले पर खड़े होते, लोग सारे नींद की आगोश में ख्वाबगाहों के गोते लगाते, लेकिन अल्लाह के पैगंबर अल्लाह के सामने रो रहे हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। कुरान कहते या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। मेरा पैगंबर सारी सारी रात खड़ा ना हुआ कर, कुछ देर के लिए आराम भी कर लिया कर। मेरा पैगंबर, अल्लाह के पैगंबर का सीना मुबारक यूं उबलता रहता था, जिस तरह हंडिया के अंदर से उबलने की आवाज आती है, इस तरह उबला करता था अल्लाह के पैगंबर का सीना। हजरत आयशा फरमाती है मैंने अपने सर को अल्लाह के पैगंबर के सीने पर रखा, मैंने यूं आवाज महसूस की जिस तरह हंडिया की उबलने की आवाज आती है। मैंने सवाल किया अल्लाह के पैगंबर ये क्या माजरा है? आपने फरमाया आयशा ये मेरी उम्मत का गम है जो मेरे अंदर उबल रहा है। मैं इनको कुरान पढ़ पढ़ के सुनाता हूँ, मैं उनको दलीलें देता हूँ, ये मानते नहीं हैं। कुरान कहता है वइज़ा ज़करत रब्बक फिल कुरान वहदहू वल्लौ अला अदबारिहिम नुफूरा। मेरा पैगंबर जिस वक़्त तू अपने अकेले रब का तज़किरा करता है, जिस वक़्त तू ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब लगाता है तो यूँ महफिल से उठकर भाग जाते हैं। मैं कुरान सुना रहा हूँ और ये पिछले लोगों की कहानियाँ सुना रहे हैं। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं आयशा ये मेरी उम्मत का गम है जो मेरे सीने के अंदर उबल रहा है। सारी सारी रात अल्लाह के सामने अल्लाह के पैगंबर गिड़गिड़ाते रहते, पाँव पर वरम पड़ जाते थे। हज़रत आयशा फरमाती है मैंने एक रात अल्लाह के पैगंबर को देखा कि आप बार बार ये आयत पढ़ रहे थे इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह ये मेरी उम्मत के लोग हैं, अगर तू चाहे तो इनको अजाब भी दे सकता है, क्योंकि बंदे जो तेरे हैं, पैदा जो तूने इनको किया है, इनकी गलतियों पर पकड़ करके तू इनको अजाब भी दे सकता है। व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अगर अल्लाह तू चाहे तो इनके गुनाहों को माफ करके इनको जन्नत वाला ठिकाना अता फरमा दे। हज़रत आयशा फरमाती है मैंने देखा कि आप इतना लंबा क़ियाम करते हैं कि मुझे यूं लगा कि सारी रात क़ियाम के अंदर गुजर जाएगी। आप इतना लंबा रुकू करते हैं कि मुझे यूं लगा कि आपकी सारी रात ही रुकू के अंदर गुजर जाएगी। आप सजदे इतने लंबे किया करते थे। मैंने सवाल किया अल्लाह के पैगंबर आपके नाम आया माल में तो कोई गुनाह का तसव्वुर भी नहीं, आप तो गुनाहों से पाक हैं, आप क्यों अल्लाह के सामने इतना रोते रहते हैं?
ہیں, اللہ کے سامنے اتنا کیوں گڑ گڑاتے رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا فلا اکون عبدا شکورا. عائشہ, جس اللہ نے مجھے یتیم پیدا کیا, غربت دکھائی, پھر میں مسکین بھی ہو گیا, میرا باپ پہلے موجود نہیں تھا, میری ماں بھی چل بسی, میرا دادا بھی چل بسا, جس اللہ نے مجھے یتیم پیدا کر کے خاتم النبیین بنا دیا, عائشہ تو ہی بتا کیا میں اس رب کا شکریہ ادا نہ کروں؟ قیامت والا میدان ہوگا میرے بھائیوں, ہر انسان اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا, ہر انسان اپنی جان کی فکر کرے گا. حضرت آدم فرمائیں گے اللہ اپنا سوال کرتا ہوں, اپنی اولاد کا سوال نہیں کرتا, میری بخشش کر دے. حضرت نوح فرمائیں گے اللہ اپنا سوال کرتا ہوں, اپنے بیٹے کا سوال نہیں کرتا. حضرت ابراہیم فرمائیں گے اللہ میری جان کو بچا لے, اولاد کی پرواہ نہیں. قرآن کہتے ہیں یوم یفر المرء من ابیہ, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ. قرآن کہتے ہیں بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا, بہن اپنے بھائی سے بھاگے گی, ماں اپنے بیٹوں سے بھاگے گی, بیٹا اپنی ماں سے بھاگے گا, باپ اپنی اولاد سے بھاگے گا. قیامت والا میدان ہوگا, سورج سوا نیزے پر ہوگا, ہر انسان ایک ہی آواز لگائے گا نفسی نفسی, یا اللہ میں اپنے پیاروں کا سوال نہیں کرتا, اپنا سوال کرتا ہوں. اللہ میری جان کو بخش دے, کسی اور کا سوال نہیں کرتا. رب العالمین کا غضب اور غصہ جوش میں آیا ہوا ہے, کوئی بولنے کی طاقت نہیں کرتا. حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اللہ اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا, میری جان کو بخش دے. حضرت مریم فرمائیں گے اللہ اپنا سوال کرتی ہوں, اپنے بیٹے عیسیٰ کا سوال نہیں کرتی ہوں. میرے بھائیو یہ قیامت کا دن ہے جس دن جانوں کو ان کے جسموں کے ساتھ ملایا جائے گا. ہر انسان نے اپنے اپنے اعمال کا بدلہ چکانا ہوگا. اگر کسی نے تھپڑ مارا وہاں تھپڑ کھانا ہوگا, کسی غریب کا مال لوٹا وہاں پر مال دینا ہوگا. آج کوئی یہاں پر کسی پر غصہ کرتا ہے اس کا بدلہ چکائے گا. ہر انسان اپنے اپنے اعمال کا بدلہ چکائے گا. نفسی نفسی کا عالم ہوگا, ہر انسان پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. ایک ہی آواز آئے گی نفسی نفسی کی آواز آئے گی. سارے کے سارے انسان اللہ کے سامنے رو رہے ہوں گے. اسی میدان کے اندر, اسی محشر کے اندر ایک آواز ابھرے گی امتی امتی, یا اللہ میری امت کو بچا لے. اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا. لوگ کہیں گے یہ اتنا بڑے دل والا انسان کون ہے, اتنے بڑے ظرف والا انسان کون ہے جو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا ہے, اپنی امت کی پرواہ کر رہا ہے. ساری کی ساری دنیا جب پیچھے مڑ کر دیکھے گے میرے بھائیوں, وہ ہمارا پیغمبر محمد الرسول اللہ ہوگا. یہ مطلب ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. قیامت والے دن رب العالمین ہمیں ہمارے پیغمبر کے سامنے شرمندہ نہ کرے. ورنہ آپ تصور کریں اگر ہمیں بے نوازیوں میں سے اٹھایا گیا, زانیوں میں سے اٹھایا گیا, ہمارے پیغمبر کے دل پر کیا گزرے گی کہ اس امت کے لیے میں نے طائف کا سفر کاٹا تھا, اس امت کے لیے میں نے طائف میں اپنے خون کو بہایا. کیسے لوگ تھے, ساری ساری رات مصلے پر لوگ سوئے ہوئے ہیں, ہمارے پیغمبر مصلے پر. دن کے اجالے میں لوگ خوش ہیں, ہمارے پیغمبر کا سینہ ابل رہا ہے کہ میری امت کا کیا بنے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے پیغمبر کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.